السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں ہوں افتخار شرازی۔ ناظرین، ہم پارلیمان میں موجود ہیں اور جہاں پہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے وفاقی بجٹ منظور ہو چکا ہے، لیکن آئندہ مالی سال کا یہ بجٹ کتنا عوامی ہے، کتنا عام آدمی کا خیال رکھا گیا ہے، یا پھر جو کہا جا رہا ہے کہ یہ بجٹ بھی اشرافیہ کا بجٹ ہے جس میں خواص کے مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے۔ تو حکومت میں شامل جماعتیں، جن میں اتحادی جماعتیں اور پھر اپوزیشن بینچوں میں بیٹھے جماعتیں، اس بجٹ کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں، کس نظر سے دیکھتی ہیں، آئیے چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ وفاقی بجٹ کی کیا یہ عوامی بجٹ ہے، اس کو کہیں کہ اب پور ہے یا یہ خواص کے لیے ہے۔ اس میں کیا ایسا ہے کہ جس کو لے کے ہم کہیں کہ حکومت وقت نے عوام کی مسائل کو سامنے رکھ کے اس بجٹ کو بنایا۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر زاہد خان صاحب۔ سر، انفیکٹ بجٹ ڈسکس ڈیبیٹ ہو رہا ہے ہر طرف، کیا کہیں گے جس بجٹ کے اندر گویا کہ تعلیم کے لیے 0.8% رکھے جائیں پیسے، اور ایسے میں کہ ملک میں 3.70 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہوں گے، تو کیا یہ عوامی بجٹ ہے؟ سر، عوام کی ترجیحات آپ کی ترجیحات عوام ہے یا کچھ اور؟ دیکھیے، یہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس وقت مشکلات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور حکومت کے لیے جو ہم توقعات رکھتے ہیں یا عوام توقعات رکھتے ہیں وہ بجٹ پیش کرنا مشکلات کا شکار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے پاکستان کی معیشت ویسی خراب تھی، لیکن جب ایران اور امریکہ کی لڑائی ہوئی اس سے اور بھی بوجھ اس کے اوپر پڑ گیا، اور خاص کر جب آپ کے پیٹرول اور مصنوعات جب مہنگی ہو گئی تو ظاہر ہے کہ نیچے اثرات آ جاتے ہیں۔ اس وقت مشکلات ہے، حکومت کو کوشش کرنی چاہیے جتنا کم سے کم عوام پہ بوجھ ڈال سکتے ہیں ڈالے، لیکن یہی ہے کہ اس صورتحال میں جو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ تو کو حکومت سے کریں تو میرے خیال میں مشکل ہے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ اپنا اخراجات کم کر دیں۔ تو سر، وہی اخراجات کم کرنے کی بات تو کی جا رہی ہے۔ ڈیٹ سروسنگ کے اندر آپ کا جو 45% آف دا بجٹ جائے گا، 45% آپ قرضے اتارنے میں خرچ کر دیں گے۔ پھر صوبوں کے وسائل 3000 ارب آپ نے وفاق نے لے لیے، سر وہاں پہ بھی کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوگا۔ اوپر سے آپ نے جو سابق فاتح قبائلی ایجنسیز جن کو مین سٹریم کیا، آپ نے خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا، آپ نے وعدے کیے تھے کہ 100 ارب رکھے جائیں گے ہر سال، وہ بھی نہیں دیے، اور آپ ان میں آپ ٹیکس کرنے بھی جا رہے ہیں، تو یہ کتنا کوئی مناسب فیصلہ ہے؟ دیکھیے، یہ بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہو، اس پہ ابھی میں نے، اور چونکہ ہمارے جو امیر مقام صاحب ہے، وزیر بھی فیڈرل گورنمنٹ کا وزیر بھی ہے اور صوبے کا صدر بھی ہے، آج ہم نے اسی کے خلاف، کیونکہ ہم نے کوشش کی تھی، کمیٹی بنی تھی کہ یہ جو پاٹا اور فاٹا پہ دونوں پہ جو ٹیکسز لگ رہے یہ نہیں لگنا چاہیے۔ دیکھیں، 2-3 باتیں وہاں پہ، ایک تو جو ملاکنڈ ڈویژن ہے وہ اس وقت 12 ڈسٹرکٹ پہ محیط ہے، اور اس کی تقریباً 90 لاکھ آبادی ہے، پاپولیشن ہے۔ یہ 4 ریاستیں ہوا کرتی تھی، چترال، باجوڑ، سوات اور دیر، اور جب یہ الحاق ہو رہا تھا پاکستان کے ساتھ تو اس وقت لکھا گیا تھا کہ جس ان کے جب حیثیت اور پاکستان کے اور صوبوں اور علاقوں کے ساتھ برابر ہو جائے گا تب اس پہ ٹیکس لگے گا۔ بدقسمتی سے آج آپ اس پہ لگا رہے ہو تو یہ بہت ناانصافی ہم سمجھتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے پاٹا کی بات کی، دیکھیں پاٹا تو 2018 میں ہوا تھا اور اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، اور چاہے یہ حکومت ہو چاہے اس سے پہلے حکومت ہو، کسی نے بھی وہ وعدہ پورا نہیں کیا کہ ان کو آپ نے 100 بلین ہر سال دینا ہے، آپ نے نہیں دیا۔ وہاں پہ کوئی ترقی دیکھیں، نہ وہاں روڈ ہے، نہ وہاں اسپتال ہے، نہ وہاں روزگار ہے، نہ ادھر کارخانہ ہے، اوپر سے آپ ٹیکس لگا رہے ہو، تو یہ حکومت ناانصافی کر رہی ہے۔ اور ہم نے کہا ہے کہ اگر عوام ادھر نکلیں گے تو ہم، چونکہ مسلم لیگی بھی ہے لیکن ہم عوام کا ساتھ دیں گے، ہم اس میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت بھی ان کے ساتھ کھڑی، بالکل ساتھ کھڑی ہوں گی، اور ہم نے اس لیے پریس کانفرنس کی، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو صدر صاحب ہے وہ وزیر بھی ہے، اس نے اس کے اندر اسمبلی کے اندر بھی تقریر میں یہی کہا تھا، اور آج ادھر ہم نے پریس کانفرنس کیا اور اس میں بھی ہم نے یہ کہا، ہم یہ حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ ناانصافی نہ کریں، یہ ظلم ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ تو پہلے زمینیں بھی نہیں ہے کہ کاش کوئی کرے، اوپر سے آپ ٹیکسز سارے لاگو کروا رہے ہو، اور آپ نے وعدہ ان کے ساتھ کیا تھا، وہ وعدہ تو آپ نے نبھایا نہیں ہے، وعدے کے بغیر اس پہ ٹیکسز بھی لگا رہے ہو، تو یہ تو میرے خیال میں ظلم کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ زاہد خان صاحب، جب آپ گویا کہ پارلیمنٹرین اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں تو 150 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، جب غریب ملازمین کی بات آتی تو کہا جاتا ہے یا IMF پروگرام کے نیچے ہیں
اتنی اسپیس ہمیں اویلیبل نہیں ہے. ٹیکس ایگزمپشن کی بات ہوتی ہے تو گویا کہ فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس ایئر ٹکٹس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ٹیکس چھوٹ دی جائے. پی آئی اے سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو اپنے پرزے منگوائیں گے ان کے اوپر ٹیکس ایگزمپشن ہوگی. تو غریب کی جب بات کرتے تو سر آئی ایم ایف پروگرام جب خود آپ نے بینیفٹس لیتے ہوتے ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. بالکل یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے جی. اگر آپ اسمبلی میں آپ اپنے مراج کروا رہے ہو یا سینٹ میں کرا رہے ہو تو یہ تو ناانصافی ہے. آپ تو عوام کے نمائندے ہیں تو ہمیں عوام کے ساتھ ملنا چاہیے. میں نے پہلے بھی اس کی مخالفت کی تھی اور میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت اگر آپ نے ان لوگوں پہ جو ٹیکس دے سکتے اس پہ نہیں لگا رہے ہو اور آپ جا کے غریبوں سے وصول کر رہے ہو تو یہ تو بالکل ناانصافی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو اس پہ سوچنا چاہیے اور یہ جو ہمارا منسٹر فائنینس منسٹر ہے ان کو ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے. عوام کو ریلیف عام لوگوں کو اور ریلیف دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ جو بڑی گاڑیاں ہیں اس پہ ٹیکس کم کر رہے یا بزنس کلاس یا اس میں جب جاتے ہیں فرسٹ کلاس میں اس پہ کیوں کر رہے ہوں. اگر میں بزنس کلاس میں جاؤں گا تو اگر میں اتنا ٹکٹ دے سکتا ہوں تو ٹیکس بھی دوں گا اور یہ ٹیکس دینا چاہیے اور ٹیکس لینا چاہیے. اور ساتھ میں کلائمیٹ چینج کو لے کے پاکستان ٹاپ 5 کنٹریز میں ہے کہ جو ہٹ ہو بیڈلی. لیکن اگر آپ نے بجٹ دستاویزات پڑھی جو میں نے پڑھی ہیں جو کلائمیٹ سے ریلیٹڈ پروگرامز ہیں ان کا فنڈ نصف کر دیا گیا ہے. سی آئی وے این ڈی کو آپ نے کچھ دیا ہے باقی تمام آپ نے ان کے فنڈز ہی کاٹ دیے. تو سر یہ کس طرح کی ترجیح ہے؟ این ڈی ایم اے سے تو صرف یہ ہے کہ اس وقت کے جو ایمرجنسی ہوگی وہ آپ بچا سکتے ہیں لیکن آپ پرماننٹ اس کے لیے جو سولوشن ہے جو پورا دنیا کر رہے ہیں جنگلات کے طرف جانا چاہیے. جو جنگلیں کاٹتے جا رہی ہے اس کو روکنا چاہیے. اس کے طرف توجہ نہیں اگر دیے تو یہ میں آپ کے ذریعے مطالبہ کرتا ہوں کہ اب اس کی توجہ دے. یہ بہت ضروری ہے. اگر کلائمیٹس کا آپ صحیح نہیں ہوگا تو آپ کے تو سارا ہمارے تو پہاڑی علاقے ہیں تو یہ تو برباد ہو جائیں گے. تو اس میں جو دنیا میں نقصانات کے ہوگے اس میں ہم بھی حصہ دار ہوں گے اس نقصان. یقیناً ہم تو بیڈلی ہٹ کر رہے ہیں سر اربوں روپے کا. پہلے بھی دیکھے جو سیلاب ہے کوئی 30 ارب کا کہا جاتا ہے نقصان ہمارا مجموعی طور پہ ہوا ہے. تو ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے کسی ایریا کو اگنور کریں ایک طرح سے. اگر آپ اگنور کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا اور جتنا ہم ادھر سے بچت کی بات کریں گے نا اسے دگنا ہمارا ادھر نقصان ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ ہم جا کے ادھر سے بچت کرنے کی ادھر اس پہ لگا دے تاکہ ادھر نقصانات کم ہو جائے. جس طرح آپ نے کہا تھا کہ 2010 میں کے سیلاب جو آیا تھا اس کے بعد کے جو سیلاب آئے تو جو بربادی ہوئی تھی اسے تو اتنا پھر ہوتا ہے کہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. آپ کی اکانومی ریکوری نہیں کر پاتی. اور ایک اور بھی ہے آپ کے وزیر خزانہ نے پچھلے دنوں جب بجٹ کنکلوڈ کرتے ہوئے اسپیچ دی ہے تو بڑی تعریف کی ہے تمام اکابرین کی ایون کہ نواز شریف صاحب کی. اس کا مطلب ہے کہ جب بجٹ سازی ہو رہی تھی تو نواز شریف صاحب سے بھی مشاورت ہوئی ہوگی. تو سر ایک اور جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف ان کی صوبے میں ایک حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے صوبائی بجٹ دینا ہے اور اگر ہم نے وفاق کو حصہ دینا ہے اپنے حصے میں سے کچھ جو 3000 ارب آپ نے لیے ہیں صوبوں سے ہمیں اپنے سربراہ سے مشاورت کرنے دیں. وہ جیل میں ہے ہمیں ملنے دیں. تو آپ کو لگتا نہیں کہ مطالبہ بڑا جائز ہے وہ اپنے سربراہ سے جا کے ملیں ان سے مشاورت کریں؟ دیکھیے جی مشاورت کا تو میں فیور میں نہیں ہوں. ہاں اس کے فیور میں ہوں کہ ملاقات کرنی چاہیے کیونکہ وہ سیاسی بندہ ہے اور سیاست کو کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ بجٹ کو اس سے روکیں گے تو پھر جس صوبے نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ اگر آپ اس کے بجٹ کو رکوا دیں یا بجٹ نہ پیش کریں تو کیا ہوگا. وہ صوبہ نقصان میں جائے گا نا. تو میرے خیال میں جو تمہاری ذمہ داری اپنی ذمہ داری آپ کو پورا کہ جس چیز کے لیے آپ کہہ رہے ہیں وہ جدوجہد کرتے جانا اور ہونا چاہیے. یہ میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی لیڈر ہے ٹھیک ہے اس کے جرم کیا ہے اس کو سزا ہے لیکن ملاقات پہ پابندی لگانا جائز میں نہیں سمجھا. میں سیاسی کارکن ہوں دیکھیں اس کے باوجود کہ حکومت نہیں ہوں لیکن میں ایک سیاسی کارکن ہوں. میں اس کو جائز نہیں سمجھا. اور لاسٹلی مساق جمہوریت کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو لے کے اگر تحریک انصاف کی جانب سے اس طرح کے مطالبات آتے ہیں کہ اپنے رہنما سے جا کے ملے تو پھر بھی آپ تو بالکل دیکھیں نا پھر تو ہونا چاہیے. دیکھیں یہ پرسوں بھی جب ہمارے ادھر یہ ہمارے فائنینس منسٹر سے میٹنگ ہوئی تھی یہ ملاکنڈ ڈویژن پہ اور فاٹا پہ تو اس میں اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ تھی. رانا صلی اللہ صاحب بھی تھے امین مقام صاحب بھی تھے. وہاں بھی یہ بات ہوئی تھی اور ہم نے یہ کہا کہ یہ ڈسکشن آگے بڑھنی چاہیے مل بیٹھ کے یہ جو مسائل ہے
جو ملاقات کی ہے یا اور جو مسئلے یہ جب ہم سارے سیاستدان مل بیٹھیں گے تو اس کا کوئی راستہ نکلے گا. تو بلکہ رانا سملا نے تو اپر کیے کہ آپ آئے ہم سے بیٹھے, ہم بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو مسائل ہے اس کو افواہ متفقین سے حل کرنے کے مساقی معیشت ہو یا مساقی جمہوریت ہو اس پہ بات کریں. اور یہ بغیر اس کے ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس ملک کے اندر جب بھی آپ سیاستدان بیٹھیں گے تو چیزوں کا کوئی راستہ نکلے گا, ادروائز کوئی اور راستہ اس کا نہیں نکل سکتا. بہت شکریہ. سینیٹر زاہد خان صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ بجٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو لے کے دوبارہ ریوزٹ کرنا چاہیے. وہ کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہوں, ہیلتھ ہو, یا بالخصوص فاٹا اور پاٹا سے متعلق جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ شاید اتنے مناسب نہیں ہیں. کچھ اور سیاستدانوں سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں وفاقی بجٹ کے. جی ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کہ اس موجودہ بجٹ میں عوام کے مفادات کا کتنا تحفظ کیا گیا ہے. مختلف سیاسی جماعتوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس وقت MQM پاکستان کے رکن قومی اسمبلی سبین غوری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سبین صاحبہ, انفیکٹ آپ کی پارٹی کے پاس تو تعلیم کی وزارت بھی ہے. اگر آپ نے بجٹ ڈاکومنٹ پڑھے ہوں تو اس بار 0.8% رکھے گئے ہیں. تو ایسے میں کہ جب ملک میں 3 کروڑ 70 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہوں تو ملک کی حکومت کی ترجیحات میں اگر تعلیم اس سطح پہ کھڑی ہو تو اس بجٹ کو ہم عوامی بجٹ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں, میرے خیال میں جو ہے وہ بالکل آپ نے صحیح کہا, تعلیم کا ذکر کیا کہ 46 ارب جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے اور تقریباً 36 ارب جو ہے وہ اسکول پروجیکٹس کے لیے رکھے گئے ہیں. اچھا, اس میں میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ ہمیشہ سے تعلیم کو اپنی فرسٹ پرائیورٹی رکھتی ہیں. آپ چائنا کو لے لیں, جرمنی کو لے لیں, UK USA جس کے پیچھے دنیا تقلید کرتی ہے, مگر یہ سارے کے سارے جو ہے نا ان میں تعلیم کی جو ہے نا بنیادی اہمیت حاصل ہے. جب تک ہم تعلیم کو بنیادی حیثیت نہیں دیں گے, ووکیشنل ٹریننگز کو نہیں ڈالیں گے, اس وقت تک نہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. اور پھر یہ بچے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرنز ہیں, تقریباً جو ہے وہ 2.5 کروڑ بچے اس وقت جو ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرنز کی تعداد ہے, بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہے ابھی کے سروے میں. تو یہ بچے جب آگے بڑے ہوں گے تو بے روزگاری کا شکار ہوں گے, پھر مختلف جرائم, غربت, یہ چیزیں جو ہے نا وہ جنم لیتی ہیں. تو پریکاشنز کرنے چاہیے, پہلے سے ان چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے حکومت کو. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک خطے میں مہنگائی کا طوفان تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک وار سچویشن تھی جو پاکستان کی وجہ سے الحمدللہ اسلام آباد پیس ٹاک سے آغاز ہوا اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ روک دی گئی. ابھی اس میں فائنلی کل جو ہے وزیر اعظم صاحب واپس آئے ہیں, آج جو ہے وہ ایران کے صدر بھی پاکستان تشریف لائے ہیں. تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے, مگر ضرورت اس عمل کی ہے کہ یہ جو کامیابی ہے اس سے حکومت استفادہ کیسے حاصل کرتی ہے. ایز بینگ اس کی جو ہے وہ کولیشن پارٹنر, اس کے اتحادی ہونے کی حیثیت سے ہم نے پریس کانفرنسز میں بھی اپنی جو میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے, جو ہماری بجٹ کی سپیچز ہوتی ہیں اس میں بھی, آلدو کہ ہم ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے, مگر آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو جو ہمارا 98% طبقہ ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے ثمرات نیچے عام آدمی تک پہنچنے چاہیے. اگر مہنگائی کم نہیں ہو سکتی, پیٹرول گیس جو ہے وہ آپ کم نہیں کر سکتے اور یہ مہنگائی کا طوفان نہیں روک سکتے, تو یہ تمام کامیابیاں بیکار ہیں. بہت اچھی بات ہے, ہمارے لیے فخر کا مقام ہے ہر پاکستانی کے لیے جو شہباز شریف صاحب ہمارے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر تو بہت کچھ ہم نے کیے. فیلڈ مارشل صاحب, محسن نقوی صاحب, ہمارے ڈپٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب, ان سب کی کامیابیاں, کوششیں ہم مانتے ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ اب جب یہ کامیابی گھر آ گئی ہے تو اس کو سیلیبریٹ جب کیا جائے گا جب نیچے تک اس کے ثمرات پہنچیں گے, عوام کو بھی اس کا کوئی فائدہ ہوگا, عوام کو اس کا فائدہ ہوگا. دیکھیں ٹی وی پہ دیکھ کے نا بالکل ٹھیک ہے کہ ایک جنگ رکی ہے, مگر جنگ کی وجہ سے آپ کو پتا ہے تیل بڑھنا شروع ہو گیا, ہم نے بھی پرائسز بڑھائے, ظاہر مجبوری تھی, عالمی منڈی میں بڑھ گئے تھے, فی بیرل پہ کہاں پہنچ گئے تھے. اب جب تیز ہونا کم ہونا شروع ہوا ہے, ہم نے ابھی 70 روپے کم کیے 2 دن پہلے, بہت خوش آئندہ ہے, مگر اس کو مزید کم ہونا چاہیے. جس تیزی سے بڑھا ہے اس تیزی سے کم بھی تو کریں تاکہ عوام جو ہے وہ بھی تو کچھ خوش ہو, وہ بھی تو کچھ روڈ پہ نکلے, سیلیبریشنز کریں. تو میرے خیال میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس میں سروس مین پہ ہم نے بات کی ہے, 7% جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سرچارج ٹیکس کم کیا ہے. بٹ بات یہ ہے کہ ایک آپ ابھی ہماری لاسٹ ایئر جو ہم نے ڈیلی ہماری جو ویجز تھی منیمم وہ ہم نے 37,000 روپے کی تھی. آپ اس میں یہ سب ایڈ بھی کر لیں تو اگر 10% تک بھی بڑھا دیتے ہیں تو 40,000 میں کس آدمی کا گزارا. کم از کم سرچارج ٹیکس کم کر کے اور تنخواہیں بڑھا کے اس حد تک لائیں کہ منیمم ویج جو ہے نا وہ 50 تک پہنچ جائے, 50-55 تک, تاکہ ایک عام آدمی کے کچھ تو آنسو پوچھیں. ورنہ آٹے میں نمک کے برابر 150% بڑی ہے اور ملازمین کی 7% بڑی ہے. نہیں, ہماری بھی ان کے ساتھ ہی بڑی ہے, بے فکر
کر رہے ہیں. جو ان کی بڑھتی ہے اس لحاظ سے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ ان کی زیادہ بڑھائیں تاکہ ہماری بھی اسی حساب سے بڑھے. سبین صاحب آپ عوام کا آپ کہتے ہیں 98% لوگوں کی آپ بات ہم خود کرتی عوام میں ہیں سے, اور کراچی کا مقدمہ بھی آپ ہمیشہ لڑتے رہتی ہے MQM. لیکن اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ وفاق نے صوبوں سے 3000 ارب لے لیے ہیں. گویا کہ اب لگتا ہے کہ اگلے سال صوبے میں کسی قسم کا کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوگا. تو یہ جو اتنا بڑا کام ہوا ہے اس پہ پر MQM پاکستان خاموش ہے. گویا کہ نہیں ہم بالکل خاموش نہیں ہیں. خاص طور پہ جو اربن ہمارا جو کراچی پیکیج ہے, حیدرآباد پیکیج ہے, اس کے لیے ہم نے بات بھی کی ہے اور ہم نے جو ہے وہ پہلے دن ہی اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا تھا. اور اس کے بعد متعدد بجٹ سے جو ہے وہ پہلے پری بجٹ میٹنگز بھی ہوئی تھی اور بجٹ کے بعد بھی. آج بھی انفیکٹ کہ آج فائنل جو ہے فائنینس بل پیش ہونے جا رہا ہے, تو آج بھی ہم نے جو ہے وہ ہماری اعلیٰ قیادت نے ملاقات کی ہے اور اس میں ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ دیکھیں کراچی زبوں حالی کا شکار ہے. پچھلے 18 سال سے بیڈ گورننس, ولنگنس کی کمی, اور جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پولیٹیکل جو ہے وہ فریگمنٹیشن ہے, بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو فریگمنٹیشن ہے کراچی میں, حیدرآباد میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے پیکیج کو بڑھایا جائے. انفراسٹرکچر تباہ ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, عوام پریشان ہو چکے ہیں. پانی کا K4 کا منصوبہ 2 دہائیوں سے جو ہے وہ ایسی کھڈے میں پڑا ہوا ہے. وفاق نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی سال وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے. اسی طریقے سے یونیورسٹی روڈ پچھلے 4.5 سال سے جہاں پہ تمام جامعات مین جو ہے وہ یونیورسٹیز آفیسز واقع ہیں, وہ زبوں حالی کا شکار ہے. اب FWO نے 2 مہینے پہلے جو ہے وہ FWO کے حوالے کر دی گئی ہے سندھ حکومت سے, مگر ابھی بھی اس کے اوپر کام ضرور ہونا شروع ہوا ہے. کچھ بہتری آئی ہے مگر وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت کی جو برینز ہیں, جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں, وہ بیٹھیں اور اس میں سے عوام کے لیے اپرچونٹی نکالیں. ہم مانتے ہیں کہ حکومت کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں, انسرجنسی ہے علاقوں میں, مہنگائی کا طوفان ہے, یہ وار فیئر کا مسئلہ تھا, بٹ اس کے باوجود بھی میرے خیال میں شاید حکومت کو یہ چاہیے کہ عوام کے لیے کچھ ایسے پیکیجز بنائیں. بجلی میں بہت کم جو ہے وہ کمی کی گئی ہے, مزید ہو سکتی ہے, وہ کریں. اسی طریقے سے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ شاید ضرورت نہیں کی کمی کی, مگر وہ کر دی گئی ہے کیونکہ ہر طبقے کا خیال کرنا پڑتا ہے. وہ تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے فرسٹ کلاس, بزنس کلاس کے اوپر, ایئر ٹکٹس کے اوپر ٹیکس ایگزمپشن دینے جا رہے ہیں اور قبائلیوں کے اوپر آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. تو یہ اس کو تو خود نون لیگ کے لوگ کنڈیم کر رہے ہیں. تو MQM بھی بطور اتحادی جی بالکل ہم کہتے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ نا, ابھی جیسے بڑی گاڑیاں ہیں, آپ چھوٹی گاڑی ایک, اب گاڑی ہر گھر کی ضرورت ہے. یہ وہ زمانہ نہیں رہا کہ لوگ بسوں میں ٹریول کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل ہو گئی ہے خاص طور پہ اربن شہری علاقوں میں. تو میرے خیال میں آپ کو چھوٹی گاڑیوں پہ ٹیکس کم کرنا چاہیے. بڑی گاڑیوں پہ آپ جتنا مرضی ٹیکس بڑھائیں, وہ لوگ شوق سے رکھتے ہیں, دوسری تیسری پسند کی, تو بھائی اس پہ آپ جتنا مرضی ٹیکس بڑھائیں, وہ جو لے سکتا ہے, جو ضرورت کی چیز ہے. ایک چھوٹی سی گاڑی جو ہے وہ اس وقت لینا جو ہے وہ امپاسبل ہو گیا ہے ایک مڈل کلاس فیملی کے لیے, لوور مڈل کلاس فیملی کے لیے. اس کے 6 افراد ہیں, وہ 2-3 بائکوں پہ گھس کے جاتے ہیں, تو کسی طور مناسب نہیں ہے. اس طرح کے اقدامات کریں. جو فینسی چیزیں ہیں, جو آپ کے تھوڑے سے آرائش کے جو ہیں, آپ اس پہ لگا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر جو دودھ ہو گیا, بچوں کا دودھ ہو گیا, بسکٹ ہو گیا, آپ کی اشیاء خوردنوش ہو گئی, ان ساری چیزوں پہ, آپ کے ڈیری پروڈکٹس ہو گئی, ادویات ہو گئی آپ کی, ان سب پہ جو ہے نا آپ کو کم کرنا چاہیے. تو یہ بات ہے میرے خیال میں حکومت کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں حکومت کو, کچھ چیزوں میں چینجز آئے ہیں, خوش آئندہ ہے, مگر مزید کمی کی گنجائش بھی اور ضرورت بھی ہے. اور لاسٹلی انفیکٹ ایک حکومت صوبے کی کہہ رہی ہے کہ بجٹ آپ خود مشاورت کرتے ہیں نواز شریف صاحب سے بھی, شہباز شریف صاحب سے بھی, زرداری صاحب سے, وہ عمران خان سے مشاورت کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو اجازت نہیں دے رہے. تو بطور اتحادی مشورہ دیں گے کہ ہاں اگر ان کا چیف منسٹر جا کے مشاورت کرنا چاہتے تو کر لے. دیکھیں ان کا بھی جو بھی چیزیں ہیں وہ کورٹ سے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے, ہم پہلے بھی MQM کہتی رہی ہے کہ اس کو کورٹ میں لائیں, جو ایک فیئر ججمنٹ ہے وہ کریں, اور جو اس کے حساب سے جو ہے فیصلہ بنتا ہے وہ کریں. مگر اگر وہ اپنے لیڈر سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت دیں. ساتھ ہی ساتھ میں جو PTI کے دوستوں کو بھی یہ کہوں گی اپوزیشن کے, کہ اپنی حب الوطنی کو کسی ایک شخصیت سے مشروط نہ کریں. آپ جو ہے نا, آپ کے جو لوگ ہیں, عوام ہے, آپ برملا کہتے ہیں کہ عوام نے آپ کو جتا کے یہاں بھیجا ہے, آپ ان سیٹوں پہ بیٹھیں, تو آپ بالکل احتجاج بھی کریں, آپ ہنگامہ بھی کریں, مگر جو اس طرح کے اہم مسائل ہیں جس پہ ملک کی ترقی اور لوگوں کی زندگی کا دار و مدار ہے پاکستانیوں کی, اس میں اپنا انپٹ دیں. اس کو کسی ایک شخص کے پسند ناپسند سے مشروط نہ کریں, کیونکہ پھر آپ اس عوام میں واپس, آپ کو حلقے میں تو جانا ہے 2-3 سال بعد, اب ٹائم ہی کتنا رہ گیا, تیسرا بجٹ آ گیا, پھر آپ انہیں کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم ایک آدمی کے لیے بولتے رہے کہ وہ آئے گا تو نجات دہندہ ثابت ہوگا, ورنہ پوری قوم جو ہے وہ ہم ڈبو دیں گے. تو ایسا نہ کریں, اور کوشش کریں کہ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے ان کے اس ووٹ کا یہ آپ کے پاس امانت ہے, اس کی پاسداری کریں. بہت شکریہ. سبین غوری صاحبہ پاکستان MQM پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود تھی, اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بطور اتحادی سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بجٹ ڈاکومنٹ کے اندر بہت بہتری گنجائش ہے
اور اسے عوام فرینڈلی بنانے کے لیے کچھ ایریاز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور سیاسی رہنماؤں سے گفتگو کریں گے اور دیگر پارٹیوں کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے وفاقی بجٹ کتنا عوامی ہے یا پھر یہ خواص کے لیے بنایا گیا. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف نثار جٹ صاحب. سر انفیکٹ بجٹ ڈاکومنٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سر, جس بجٹ میں تعلیم کے لیے 0.8% رکھے جائیں, جس میں ڈیٹ سروسنگ کے اوپر بجٹ کا 45% لگے, اس بجٹ کو کیا آپ عوامی بجٹ کہیں گے یا خواص کے لیے بنا ہے, جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ بزنس کلاس جو ایئر ٹکٹس ہیں ان کے اوپر تو ٹیکس ایگزمپشن دی جائے بٹ قبائلی عوام کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے, کیا کہیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیں ہم نے اس بات کو پہلے دن سے اجاگر کیا, بلکہ ہم تو یہ اسمبلی جب آئی تھی ہم اسی دن سے شور مچا رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی, اسے مسلط کیا گیا اس قوم کے اوپر اور اس کے آفٹر شاکس اور نتائج جو ہیں وہ برے ہی نکلنے ہیں. آپ دیکھیں یہ تیسرا بجٹ ہے متواتر, آپ اپنا فسکل ڈیفیسٹ دیکھ لیں, آپ خسارہ دیکھ لیں, آپ وہ بڑھتا جا رہا ہے, آپ کی اکانومی میں جان نہیں رہی, قوت سخت خراب آپ کی جو ہے اس سے آپ باہر نکل گئے, عام انسان جو ہے اس کی قوت سخت آپ نے خرید جو تھی اس کو ختم کر دیا, مہنگائی نے منہ زور اضافہ ہوا جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. اگر یہ فارم 47 کی حکومت نہ ہوتی, عوامی ووٹ کی حکومت ہوتی تو یقیناً اس طرح کا ظالمانہ جو ہے وہ بجٹ نہ دیتی. اس بجٹ میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا میں تمام میڈیا سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا 8,500 روپے کمانے والا شخص امیر ہے؟ کچھ شرم ہوتی ہے. یہ صرف آپ کی انفلیشن ریٹس کو چھپانے کے لیے اس فگر کو ڈاؤن کر دیا. حتیٰ کہ ایک عام انسان 30 سے 35 ہزار روپیہ کمائے نا تو مشکل وہ اپنا گزارا کر سکتا ہے. 8,500 لہذا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں آپ کا انفلیشن بڑھ گیا. لوگ جو ہیں وہ صفحہ غربت سے بہت نیچے چلے گئے. اب رہ گئی بات تعلیم, صحت, یہ بنیادی ضرورت ہے, اس کے اوپر جو کٹس لگے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. ہم کہہ رہے ہیں ہاسپٹل دیں, یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں دیں گے. ہم کہہ رہے ہیں یونیورسٹیز بنائیں, یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں دیں گے. وہ ہمارے مبین عارف جٹ نے ٹھیک کہا نا کہ اگر ہم عوام کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں, تو آپ نے دینا کس کو ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بجٹ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ انتہائی خطرناک ثابت ہوگا. اس سے صفحہ غربت میں اضافہ ہوگا. آپ کا ٹرائبل ایریا آپ سے نالا ہو چکا ہے, بلوچستان آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا, KPK آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا. جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے تحت آپ لوگوں نے فاٹا اور پاٹا کو جو اپنے ساتھ ملایا اور ان کے ساتھ جو آپ لوگوں نے ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ڈیسائیڈ کی, آپ نے وہ بھی مؤخر کر دی. اب اس کے اوپر بھی بات چیت. تو IMF سے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کام نہیں کرنا, آپ کہتے ہیں ہم IMF سے پوچھ کر آتے ہیں. یہ کام نہیں کرنا, ہم IMF سے پوچھ کر آتے ہیں. تو یار آپ خدا کا واسطہ ہے, اب میں تو وہ مطلب کہ ابیوز کرنے تک جانا میرا دل کر رہا ہے, لیکن نیکسٹ لیول پہ میرا غصہ ہے, لیکن میں کر کے کچھ نہیں سک رہا ہوں, میں برداشت کے علاوہ. لیکن جٹ صاحب آپ کی حکومت بھی جو KPM میں وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہی. صوبوں سے 3,000 ارب روپے پہ لے لیے گئے وفاق نے اور آپ کی حکومت نے بھی چپکے سے دے دیے. سر دیکھیں میری بات سنیں, یہ چاروں صوبوں کا ایک متفقہ فیصلہ تھا. اگر ہم اس کے اوپر ڈٹے رہتے, ہم کہتے کہ جی ہم نے بالکل اس کو نہیں ماننا, ہم نے ایک مرتبہ ارادہ کیا تھا کہ 3 ماہ کا بجٹ دے دیں, ہم نے یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ بجٹ پیش نہ کریں, لیکن اس سے گورنمنٹ آف KPK کا نقصان ہونا تھا. اس سے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جب گورنمنٹ جانی تھی تو وہاں کے عوام کا نقصان ہونا تھا. تو لہٰذا ہم نے عوامی مفاد میں رکھ کر وفاق کی جو پالیسیز تھی ہم نے سر نگو کر کے ان کو ماننا قبول سمجھا. ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں تھی, یہ ہماری مجبوری تھی. ادروائز ہم سمجھتے تھے کہ گورنمنٹ آف KPK کو چاہیے تھا کہ 3 ماہ کا صرف بجٹ دیتے اور 3 ماہ کا بجٹ دینے کے بعد اپنا اگلی پالیسیز کو جو ہے وہ متحرک کرتے. ان حالات میں بھی آپ چاہیں کہ حکومت وقت کے ساتھ میثاق جمہوریت ہونا چاہیے؟ دیکھیں میری بات سنیں, اگر اس پاکستان میں اگر بہتری کی آپ توقع رکھتے ہیں, اکانومی بہتر سمجھتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ
آپ ڈائریکشن لیسن تو ڈائریکشن کی طرف آئیں گے تو اس کی ایک ہی کی ہے، اور وہ کی ہے آپ کے اس نیشنل اسمبلی میں آپ لوگوں نے، حکومت نے ون سٹیپ ڈاؤن ہو کر اپوزیشن کے پاس آنا ہے اور ہمیں اعتماد میں لینا ہے اور پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آنی ہے۔ ہم نے بارہا اپنی اسپیچز میں یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے اسٹیبلٹی لے کر آنی ہے، اکانومی ہو، پولیٹیکل ہو، تو اس کی ایک ہی کی ہے جس کا نام عمران خان ہے، اور وہ اڈیالہ جیل میں۔ آپ کو اڈیالہ جیل کا یہ دروازہ کھولنا ہوگا پاکستان کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے۔ بہت شکریہ رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف نثار جاٹ صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ فیس شاہد اختر صاحب اور رکن قومی اسمبلی ہیں۔ کیا کہیں گی ایسا بجٹ کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ بزنس کلاس، فرسٹ کلاس کے جو ٹکٹس ہیں ان کے اوپر ٹیکس ایگزمپشن دی جائے، قبائلی اضلاع کے اوپر ٹیکس لگایا جائے، 45% آف دا GDP ڈیٹ سروسنگ میں جائے گا، تو یہ اور ملازمین کے لیے تنخواہوں میں 7% اضافہ اور اشرافیہ کے لیے 150% اضافہ، تو کہیں گے یہ واقعی عوامی بجٹ ہے؟ یہ نہیں، بالکل، میں نے دیکھیں فلور آف دی ہاؤس بھی کہا ہے کہ جب ہم بجٹ بناتے ہیں اور ہم ذہن میں رکھتے ہیں صرف ریچ اور سپر ریچ آف دا پیپل، تو پھر ہم کہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غریبوں کا بجٹ ہے۔ بجٹ جب آپ نے بنانا ہے تو آپ نے ایک نیوٹرل سطح پہ بنانا ہے تاکہ وہ غریب عوام سفر نہ ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں عوام اور وہ پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے اسی بجٹنگ کی وجہ سے۔ آپ نے بالکل وجہ فرمایا، اب سپر ٹیکس میں ریلیف، بزنس کلاس پہ ریلیف، ٹیئر جو CD اور RCD کم کر رہے ہیں 20%، وہ بڑی گاڑیوں پہ، تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غریبوں کو ریلیف دے گا؟ 7% کچھ بھی نہیں، اور وہ 7% جو ہے وہ ایک پہ آپ دے رہے ہیں، پھر آپ بیسک پہ دے رہے ہیں، لیکن جب آپ سیل ٹیکس لیتے ہیں، ان سے FED لیتے ہیں، مختلف نمبر آف ٹیکسز لیتے ہیں تو وہ گراس پہ لیتے ہیں، تو پھر تو یہ بجٹ جو ہے کسی طور پہ مناسب نہیں ہے اور ایک ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے، اور یہی تو ڈفرنس جتنا بڑھتا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین ہیو اینڈ ہیو ناٹ، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے، اور یہ ایگزمپشن پہ بعض چیزیں کر رہے ہیں۔ اب ABR نے ایک ابھی جو نان فائلر کو فائلر بنانے کے لیے فی جو ہے 1000 روپے سے ایک دم 25,000 پہ لے گئے، لیکن آپ 1000 کریں، 2 کریں، 3 نہیں، وہاں پہ تو فگر آپ بالکل آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں عام پیٹرول کی پرائس، آکٹین کی پرائس، اور پھر آپ آکٹین پہ جو ہے ریلیف دے رہے ہیں، وہ کون یوز کرتا ہے؟ اسی طرح کاربن سپورٹ لیوی سب سے لے رہے ہیں، آپ نے کلائمیٹک سپورٹ کا نام دے کے کاربن لیوی تو لگا لی ہے، لیکن وہ تو اب ہر بندے سے لے رہے ہیں، لیکن جب سیلاب آتا ہے تو وہی غریب کی جھونپڑی گرتی ہے، وہاں تو کوئی نہیں جاتا۔ NDMA کو آپ کھربوں روپے بجٹ دے دیتے ہیں، لیکن ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ کیا یہ یوز ہو بھی رہا ہے صحیح طریقے سے کہ نہیں۔ معلوم ہوگا کلائمیٹ چینج سے متعلق پروجیکٹس کا جو بجٹ ہے اس کو نصف کر دیا گیا ہے، بٹ NDMA کو پیسے دیے گئے ہیں۔ جی، ساتھ میں ترجیحات تعلیم سے متعلق دیکھیں، گویا کہ 0.8% پیسے رکھے گئے ہیں تعلیم کے لیے۔ ایگزیکٹلی، تو یہ کس طرح ملک آگے بڑھے گا؟ دیکھیں آپ ہمیں خواتین کے حوالے سے آپ دیکھیں، جب جینڈر بجٹنگ کی بات آتی ہے تو اس میں صرف ایک فلیگ آ جاتا ہے کہ جی 838 بلین ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ کو دے دیے۔ اب کیا وہ پاکستان کی تمام خواتین بے نظیر انکم سے سب بینیفیشری ہیں؟ یہ جو باقی کی حالات ہیں اس پہ آپ کیا، آپ نے ایک ریفارمز لے کے آنا ہے تاکہ تمام خواتین کو اکانومی بہتر بنانے میں جو ان کا شیئر ہے اس کو آپ سپورٹ کریں، اور اس کو آپ انٹرپرینیور کو سپورٹ دیں، آپ گرلز ایجوکیشن کو پروموٹ کریں۔ آپ میں نے خود بھی یہ ایگزامپلز یہاں پہ امینڈمنٹس بھی ہیں اور کہا بھی ہے کہ یہاں پہ تو آپ کے پاس گرلز ہاسٹل تک نہیں اسلام آباد میں، پھر آپ کس طرح انکریجنگ وہ کر رہے ہیں؟ بس وہ صرف بے نظیر کا نام لے کے 838 پہ اپنی آپ کو چھڑا لیتے ہیں، جو کہ کسی طریقے سے بھی مناسب نہیں ہے۔ بہت شکریہ شاہد اختر صاحبہ، یہ فیس آپ کا تعلق ہے، بڑی وضاحت سے وہ بھی اس بجٹ سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ کچھ اور سیاستدانوں سے بات کریں تو ان کو موقف جانے کی کوشش کریں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بلوچستان سے رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے جمال احسانی صاحب۔ جمال صاحب، انفیکٹ آپ کا صوبہ
اور یہ بجٹ ڈاکومنٹ کہتے ہیں کہ غربت بڑی ہے اور 29% ہو چکی ہے اور بلوچستان کے اندر یہ 47% ہے. بٹ کہا یہ جاتا ہے کہ اس بجٹ کے اندر اشرافیہ کے لیے تو بہت کچھ ہے, عام آدمی کو کچھ زیادہ اس کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا. اوور آل بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل بجٹ خاص طور پر اگر ہم ایک نوجوان کی نظر سے دیکھیں یا بلوچستان کے شہری ہونے کی نظر سے دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات عوام پہ آئیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمیں ڈکٹیشن دی جاتی ہے IMF کی طرف سے, اور کیونکہ ہم قرض دار ہیں اور قرض دار کا کوئی جیسے اختیار نہیں ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والا بجٹ اس سے بہتر ہونا چاہیے, جدھر کسان کو ریلیف ہونی چاہیے, غریب کو خاص طور پر جو بے روزگار نوجوان ہے اسے روزگار ملنا چاہیے. کیونکہ اعداد و شمار تو ہماری عوام نہیں دیکھتے کہ کھربوں میں یا اربوں میں, وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے مریض کو علاج میسر ہے کہ نہیں ہے, اس کے گھر میں پانی آ رہا ہے, کسان کو پانی مل رہا ہے, بچے کو ایجوکیشن مل رہا ہے کہ نہیں. تو یہ چیزیں تب تک نہیں ہوں گی جب تک آپ کے لوکل ماسز, خاص طور پر جو آپ کا نچلا طبقہ ہے عام عوام, اس سے ریلیف نہ ملے. یہی ایسے تو ہم 100-200 صفوں کی بجٹ بھی پاس کر لیں گے, لیکن فائدہ نہیں ہوگا. تو اصل ترقی روڈوں سے نہیں آتی, اصل ترقی وہ ہوگا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو ماسز ہیں ان کو ان کا ڈیو شیئر ملے, تبھی جا کے یہ بجٹ جو ہے وہ کامیاب کرا پائے. آپ کہتے ہیں ملک میں سرمایہ کاری ہے, بٹ جو اپنا تاجر ہے بیچارہ روڈ ہے, ان پٹ کاسٹ ہے بالخصوص انرجی کی مد میں وہ اتنی مہنگی ہے, تو سر اس کو کیسے آپ ٹھیک کریں گے؟ اس وقت ملک کے اندر 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں اور زیادہ تر نوجوان ہیں. ماسٹرز ڈگری ان کے پاس ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, تو ہمارے نوجوان تو آج کل پوچھ رہے ہیں کہ اگر معیشت بہتر ہو رہی ہے تو میرے ہاتھ میں ڈگری ہے, میرے پاس نوکری کیوں نہیں ہے؟ میرے جو خواب ہیں وہ بے روزگاری کے اندھیروں میں کیوں دفن ہوتے جا رہے ہیں؟ تو یہ سوالات ہمیں اسی پلیٹ فارم سے ایڈریس کرنی ہوں گی کہ ہم نے نوجوانوں کے لیے کیا. ہم کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اتنا بڑا کام کر رہا ہے ٹریننگ, ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ بلوچستان کے کتنے بچے ہیں اس میں, ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ بلوچستان کے کتنے لوگوں کو ٹرین کر کے باہر بھیج رہے ہیں. تو یہ چیزیں آج نہیں بدلی. ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں, ہمیں N25 وہ راستہ ہے جسے 4 پرائم منسٹرز نے اس کا دعائے خیر کی ہے, اوپننگ سرمنی کی ہے, لیکن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. 4 تختیاں لگے کمپلیٹ نہیں ہوا. تو یہ چیزیں ہمیں آج تو سوال بن رہے ہیں, اس کے اوپر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں, لیکن آئندہ جا کر آج سے 10 سال بعد یہ نوجوان جو آج سوال کر رہا ہے شاید یہ بندوق اٹھا لے, شاید یہ ایگریشن کی طرف جا لے. تو ان ریالٹیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسی طریقے سے ان کو ایڈریس کرنی چاہیے. ہم نے اس بجٹ میں نوجوانوں کو انگیج کرنے کے لیے رکھا کیا ہے؟ ہم نے ایک تجویز دی کہ PTA کو ہم کم کریں, PTA ٹیکس ختم کریں, کیونکہ موبائل فونز آج کل ایک لگژری نہیں ہے, یہ ایک گڈ ہے, ایک سروس ہے, اور لوگ کئی ممالک AI ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ اپنا اکانومی بوسٹ کریں, اور یہی اسی پروڈکٹ پہ ہم نے ٹیکس لگا لیا. تو جو نوجوان ایک کنٹینٹ کریٹر ہے, فری لینسنگ کرنا چاہتا ہے, وہ کیا کرے گا؟ ٹک ٹاک کے کمانے پہ آپ نے انکم ٹیکس 5% لگا لی. تو یہ چیزیں سوال بنتی ہیں اور نوجوان کے ہی بنتے ہیں کہ نوجوان آخر اس ملک میں کرے کیا, اسے کیسے انگیج کیا جائے. تو جمال صاحب, انفیکٹ آپ کی پارٹی اس وقت ایک سہارا دے کے کھڑی حکومت کو, آپ ہٹیں گے دھڑام سے گر پڑے گی. تو آپ اتنے کمپرومائز میں کیوں ہیں؟ صوبوں کے پیسے اٹھا کے مرکز لے لیتا ہے ڈیٹ سروسنگ کے لیے, باقی کاموں کے لیے, اس میں بھی آپ چپ رہتے ہیں. NFC ایوارڈ کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. بالکل, تو سارے کمپرومائز کس چکر میں کر رہے ہیں سر؟ دیکھیے 4-5 آئینی عہدوں کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, ہمارے چیئرمین صاحب نے واضح کہا ہے کہ جو صوبائی سبسڈیز ہوتی ہیں, صوبائی سرپلس ہم جاتے ہیں, یہ پیسے وفاق کو دینے کے بجائے ہم لاڑکانہ میں لگا سکتے تھے سندھ کے, یا مستنگ میں بلوچستان کا لگا سکتے تھے, اسی طرح لکی مروت میں لگا سکتے تھے, ملتان میں لگا سکتے ہیں. ہم وفاق کو دے رہے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہاں ہم نیشنل یونٹی کے لیے ایک ہیں, ایک ہی پیج پر ہیں, لیکن جب بات ہوگی کسی ایک پارٹی کے انٹرسٹ کو ترجیح دینا, تب وی ول بیک آف. جب ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ پاکستان کے عوام کو یا پاکستان کی نیشنل یونٹی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا, تو وی ول بیک آف. یہ ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اور کولیشن گورنمنٹ میں کچھ جو وہ نہیں کہتے کہ زہر کے پیالے وہ پینے پڑتے ہیں, اور ہم نے بہت سارے پیے ہیں 2 سالوں میں. اللہ آگے خیر کرے کہ دیکھیں کہ کون کیسا پیالہ ہمیں دیتا ہے اور کب پینا پڑے گا ہمیں. اور لاسٹلی یہ بھی کہ دیکھا جائے تو بجٹ کے اندر تعلیم کے لیے 0.8% رکھے گئے ہیں. سر, جس ملک کے اندر 3 کروڑ 70 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہوں,
وہاں پہ تعلیم کے لیے اتنا سارا بجٹ رکھا جائے تو یہ ملک آگے بڑھ پائے گا سر. ہم بڑا کہتے ہیں ہمارے پاس یوتھ ہے, نوجوان ملک ہے, اس میں سب سے زیادہ ینگسٹرز ہیں, پر ترجیحات تو یہ ہیں حکومت. سر تعلیم کو آپ دیکھیں, آپ ہیلتھ کو دیکھیں, یہ سارے فریگمنٹڈ آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, اور فریگمنٹڈ ڈپارٹمنٹس کو آپ صرف ایک چنک سے آپ اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ نے دو ٹوک اقدام اور ٹھوس اقدامات لینے پڑتے ہیں. اور آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ایجوکیشن کی. چلیں ایجوکیشن تو ایک بہت بڑی پہنچ کی بات ہے. آپ نوجوانوں پہ الیکشن لڑتے ہیں اور نوجوانوں کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں. ہر کوئی آج کل آپ کسی بھی سیاستدان کو دیکھیں وہ کہے گا کہ 64% آپ کا نوجوان ہے, آپ کا آنے والا ووٹر نوجوان ہے, آپ کے ملک کا مستقبل نوجوانوں سے بدلے گا. لیکن نوجوانوں کے لیے آپ نے کیا کیا آج تک؟ تو یہ ایک فکرہ لمحہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر ہم نے نظر ثانی نہیں کی تو خدا نہ خواستہ یہ جو ملک کا نوجوان ہے وہ غلطی ڈائریکشن نہ لے لے. اور اس کا ہمیں ڈر بھی ہے, اور یہ ایک ٹائم بام ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تیز ہوتا جا رہا ہے. اور میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اور اپنے حکمرانوں کے بھی بار بار ہم, کیونکہ کبھی کبھار جب ہم اپنا انپٹ ڈالتے ہیں قطع کلامی میں بھی آ جاتا ہے اور بدتمیزی میں بھی آ جاتا ہے, لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نوجوانوں کا آواز بنیں, اور اگر آج نہ ہو پھر کب کریں. اور لاسٹلی کہ یہ بجٹ کے اپروول ایک پیالہ ہے جو آپ نے اپنی مرضی سے نہیں پیا. پی لیے. میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہیں گناہ بالعزت میں ہیں, ٹھیک ہے جی, اور نہ ہی ہم حکومت کو ہم زیادہ اپوز کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے. حالانکہ ہماری جو پارٹی کا منشور ہے وہ یہ ہے کہ ہم عوام اور خاص طور پر کسان اور نوجوانوں کو ترجیح دیں. بہت شکریہ جمال احسانی صاحب, بڑی فصاحت سے بڑی تفصیل سے اس بجٹ ڈاکومنٹ کے اوپر اپنا کرٹیسزم دے رہے تھے, اور بطور اتحادی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک مجبوراً ایک پیالہ ہے جس کو ہمیں پینا پڑا ہے, ورنہ اس میں بہت کچھ ایسا ہے کہ جس میں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ملک کی اشرافیہ کو تو رکھا گیا ہے اس کی ترجیحات کو سامنے, لیکن عام آدمی کی جو ترجیحات ہیں شاید اس بجٹ کے اندر کہیں ان کو نظر نہیں آتی. اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ان چیزوں کو بر وقت ایڈریس نہ کیا گیا تو ملک کا جو نوجوان طبقہ کہ جس کے نام پہ تمام سیاسی جماعتیں ووٹ لے کے ایوان کے حصہ بنتی ہیں, تو یہ نوجوان کسی اور راستے پہ بھی چل سکتے ہیں, یہ ریاست سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ علماء آئے اس بجٹ اور اس بجٹ کے ساتھ ساتھ حکومتی پالیسیوں کے اندر عوام اور صرف عوام حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے. ناظرین آج کے پروگرام اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.